سینئر سیاسی تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ 6 ججز کیس جو آگے بڑھے گا مملکت تو مزید گردابوں میں پھنسے گی۔ آنے والے اگلے چند مہینے دل دہلانے کو اور مملکت کی چولے ہلانے کو ہیں۔ جو جرنیل، جو جج، جو سیاستدان اس کیس میں سچ نہ اگلے اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے، یہی ملک کی سلامتی کا واحد راستہ ہے۔ اپنے ایک کالم میں حفیظ اللہ نیازی لکھتے ہیں کہ نئے کردار شامل ہونے سے کہانی مزید الجھ چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو خط بھونچال کیا پیدا کرتا؟ ہمہ وقت مستعد عمران خان کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے خط کی آڑ میں عدالتی نظام ہتھیا لیا۔ 6 ججوں کا موقف زمینی حقائق کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک عرصے سے ایجنسیوں کی مداخلت نے مملکت کو گھائل کر رکھا ہے۔ من پسند ججوں کے بینچ بنانے کا رواج بھی زمانہ قدیم سے رائج رہا۔ آخرکار قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کی حد تک اس علت کا ازالہ کر دیا۔ حفیظ اللہ نیازی کے مطابق ججز کا خط چیف جسٹس پاکستان کو ملنے سے پہلے کمپنی کی مشہوری کے لیے میڈیا کے حوالے کرنا نیتوں پر سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ خط کے منظر عام پر آتے ہی چیف جسٹس پاکستان کا رد عمل مثالی تھا۔ 6 ججوں سے ملاقات، فل کورٹ میٹنگز، وزیر اعظم سے فوری ملاقات اور انکوائری کمیشن کی تشکیل، سب کچھ پلک جھپکتے کر ڈالا۔ حکومت نے انکوائری کمیشن تشکیل دیا تو جسٹس تصدق جیلانی بخوشی راضی ہو گئے۔ البتہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کی گالم گلوچ کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد ازاں معذرت کر لی اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر بننے والا کمیشن بن کھلے مرجھا گیا۔ تنگ آمد بجنگ آمد۔ سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت از خود نوٹس لے لیا اور 7 رکنی بینچ نے پہلے دن ہی پونے 2 گھنٹے سیر حاصل گفتگو کر ڈالی۔ عدالت عظمیٰ کا عزم صمیم ہے کہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ دوران سماعت قاضی فائز نے سوشل میڈیا کے دباؤ کا ذکر کیا۔ تصدق جیلانی صاحب کی معذرت اسی دباؤ کا ہی نتیجہ تھی۔ چیف جسٹس بنفس نفیس دباؤ میں نظر آئے۔ شاید یہی وجہ کہ بار بار جھوٹے پروپیگنڈے پر وضاحتیں دینا پڑیں۔ حفیظ اللہ نیازی لکھتے ہیں کہ ججز کا خط 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ ایجنسیوں کی مداخلت پر شکایت ہے، جبکہ دوسرا مدعا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عدالتی معاملات کو مخصوص انداز میں چلانا ہے۔ بقول خط یہی ججز 2 مئی 2023 کو چیف جسٹس بندیال کو ان کے گھر جا کر ملے اور یہی گزارشات کی، مگر بے نتیجہ رہیں۔ اب یہ سوال بہت ضروری ہے کہ جس دباؤ کا واویلا مچایا جا رہا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئیں؟ 2014 سے جاری اکھاڑ پچھاڑ کو زیر بحث لائے بغیر کوئی بھی معاملہ نتیجہ خیز نہیں رہے گا۔ خط میں ججوں نے مشورہ مانگا کہ ایجنسیاں رابطہ کریں تو کیا کرنا چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ توہین عدالت کیوں نہیں لگائی۔ کچھ سال پہلے انہی ججوں میں سے ایک جج نے شوکت صدیقی پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جسٹس صدیقی تقریر کے بجائے جنرل فیض پر توہین عدالت لگاتے۔ حیرت ہے، اس عمل سے انہوں نے خود کو محروم رکھا ہے۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا رونا رویا جا رہا ہے، دراصل اس وقت عدالتی نظام بقلم خود سوشل میڈیا دباؤ میں چل رہا ہے۔ مثلا میڈیا کے ایک سینئر اور نامور دانشور نے بتایا کہ ان کے بچوں کا اصرار تھا کہ آپ اپنے پروگراموں میں عمران خان پر تنقید نہ کیا کریں۔ سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف غلیظ اور بازاری زبان سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ نامور دانشور نے بچوں کو جواباً سمجھایا کہ کبھی بازاری لوگوں کے دباؤ میں آ کر اپنے اصولی موقف پر سمجھوتا نہ کریں۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے جب اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی نامی افریت کو پائے تکمیل تک پہنچایا تو سب سے پہلے اس کو سوشل میڈیا کے مہلک ہتھیار سے لیس کیا۔ آج اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے تمام مخالفین کی عزت و تکریم اسی ہتھیار کی زد میں ہے۔ عمران خان کو سوشل میڈیا کی زبان و بیان کی چاشنی سے دلی تسکین ملتی ہے۔ ہمیشہ خوش دلی اور فراخ دلی سے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آخری خبریں آنے تک انصافی سوشل میڈیا دباؤ کے مقابلے میں ایجنسیوں کا دباؤ طفل مکتب ہے۔ جسٹس تصدق جیلانی کے عہدے کی قبولیت کے بعد اس سے معذرت کرنا شاید ایجنسیوں کے دباؤ میں ممکن نہ ہوتا۔ یہ اسی دباؤ کا ہی اعجاز ہے کہ عدلیہ عمران خان کے رحم و کرم پر ہے۔ فل بینچ جب مانگا تو مل گیا۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے سامنے پورا وطنی نظام گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ خط کا نفسیاتی جائزہ لیں تو اکثر لوگ سوشل میڈیا کے دباؤ پر معاشرے میں معزز مقام حاصل کرنے کی تک و دو میں ہیں۔
खत में काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले को बुनियाद बनाया गया है। अब पूछा जा सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 से तैनात होने वाले जज हजरात जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के उस वक्त यारो मददगार क्यों ना बने। जस्टिस सिद्दीकी का हवाला ही तो खत की बुनियाद है, तो फिर ऐसे जजेस 2018 या 2023 में बतले हुर्रियत क्यों ना बन पाए। शौकत अजीज सिद्दीकी को जिस बयान पर निकाला गया उसके मुंदरजात क्या थे। एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था कि नवाज शरीफ को जब सजा हो तो हाई कोर्ट रिलीफ ना दे, वगरना हमारी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की मेहनत जाया हो जाएगी। बकौल जस्टिस सिद्दीकी एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले भारी सजाओं के साथ जेल में रखने की मुतमन्नी थी। हफीजुल्लाह न्याजी का कहना है कि यकीनन 2018 का इलेक्शन और नवाज शरीफ के मुकदमात को जेरे बहस लाए बगैर जो नतीजा निकला वो किसी काम का नहीं होगा। 2024 का इलेक्शन 2018 की कार्बन कॉपी ही तो था। मजीद ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने 7 साल काजी फाइज ईसा पर कयामत बरपा रखी। इमरान खान कदम ब कदम शरीक जुर्म रहे। काजी फाइज ईसा पर अरसा हयात तंग रखा। काजी फाइज ईसा की बेगम साहिबा FBI के गुलाम गर्दिशों में धक्के खाती नजर आईं। काजी ईसा शौकत सिद्दीकी और जस्टिस वकार सेठ पर जो पुरअसरार हालात में फौत हुए, तीनों पर जब ये कयामत बरपा थी तो बेशुमार जजों का ज़मीर सोया हुआ था। काश भाई ज़मीर ऐसे जजों को उस वक्त बतले हुर्रियत बनने की तरगीब देता। आखिर में हफीजुल्लाह खान न्याजी लिखते हैं कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट मामला अपने हाथ में ले चुकी तो शर्तिया पेंडोरा बक्स खुलने को है। सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को आगे बढ़ाएगी तो लाजिम है कि पिछले 10-12 साल का अहाता करना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और सब मुलविस किरदारों को सच बोलने पर उकसाए। जो जर्नैल, जो जज, जो सियासतदान सच ना उगले उसको हरफ गलत की तरह मिटा दिया जाए। यही मुल्क की सलामती का वाहिद रास्ता है। खदशा है कि बहुत कुछ मिटने को है, अगर कुछ बाकी बचा भी तो वो नाकाफी ही रहना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।